تو خزرج جو ہیں ان سے سٹارٹ ہوا تھا کہ کچھ لوگ 1190 میں حج کے لیے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ آپس میں بات کریں، ڈسکشن کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور انہیں یہ میسج دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. انہیں بہت بیسک ٹیچنگز جو اسلام کی ہیں وہ بتائیں اور قرآن پاک پڑھ کر سنایا. تو انہوں نے اس کو سنتے ہی ایک تو کلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور پھر فوراً سے انہیں وہ بات بھی کلک کی جو یہود انہیں عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں. تو انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم یہود پر سبقت لے جائیں اور ہم سب سے بڑھ کر سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے بن جائیں. اسی کو تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اولا کافر بہی نہ بنو. یہود کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑھ کر اس کو انکار کرنے والے نہ بنو. جب انہوں نے خزرج کے لوگوں نے قرآن کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی تو یقیناً وہ بھی متاثر کن تھیں، لیکن ایک اور ایڈیشنل فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہ یہود پر سبقت لے جانا چاہتے تھے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر یہی وہ نبی ہیں جن کے ساتھ جن کا بشارت یا جن کی پیشن گوئی کرتے تھے یہود اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلبہ دینے والا ہے تو کیوں نہ ہم ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں. تو خزرج کے وہ جو گروپ تھا، کہا جاتا ہے کہ 6 لوگ تھے اس میں، تو وہ واپس گئے اپنے قبیلے میں اور انہوں نے ان کو قبیلے والوں کو بھی اسلام سے متعارف کرایا اور کرتے کرتے کچھ مزید لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے اور اس میں کچھ اوس قبیلے کے لوگ بھی تھے جو کہ شامل ہو گئے. پھر نیکسٹ ایئر جب آیا 1290، اس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے مین لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حج کے موقع پر ہی دوبارہ. یعنی پورا 1 سال گزر گیا کہ رفتہ رفتہ تبلیغ لوگوں کو کی اور اسلام کی دعوت دی. اور پھر اس موقع پر اس کو بیعت عقبہ بولا جاتا ہے، یعنی ایک اگریمنٹ یا ڈیل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان میں کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جو بالکل بیسک حلال اور حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو متعارف بھی کرائیں گے، حرام سے بچیں گے بھی، جو ارد گرد کے لوگوں کو وہ دین پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت اور مدد کریں گے. تو اس میں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لوگ جو ہیں وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں میں سے کسی ایک معلم کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سکھا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں جائیں اور وہ جا کر اسلام کی ٹیچنگز جو ہیں وہ انہیں بیسک قرآن، نماز اور دین سے متعارف کرائیں. اور حضرت مصعب بن عمیر بہت زیادہ حکمت والے شخص تھے کہ انہوں نے ایک آؤٹ سائڈر کو عرب میں ایکسیپٹ بہت مشکلوں سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے قبیلے کے نہیں تھے، مکہ سے آئے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت اور فراست دی تھی کہ وہ ایکسیس جو ہے سرداروں تک لے سکے اور پھر اپنی بات سے دلائل سے انہیں کنونس کر سکے. تو فائنلی جو اوس اور خزرج کے سردار تھے وہ دونوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب پھر عرب میں کوئی قبیلے کا سردار کسی چیز پر متفق ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی تھی. تو اس طرح پھر بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے.